ملک و قوم کو درپیش مستقل اور گوناگوں مسائل میں سے ایک مسئلہ سیاسی عدم استحکام کا بھی ہے، جس کا وجود ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں اپنا آپ ظاہر کر کے قوم میں بے چینی، اضطراب اور انتشار پیدا کرتا رہتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قیام پاکستان کے پہلے دن سے موجود رہا ہے، اور اس باب میں بحیثیت قوم ہم آج بھی پہلے دن کی طرح پہلی ہی سیڑھی پر کھڑے ہیں۔ ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی سیاسی مسئلہ سر اٹھاتا ہے اور قوم کا انتہائی قیمتی وقت برباد کر کے جو ہی فرصت ملتی ہے نیا مسئلہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ کبھی ایک مسئلہ ابھی ختم اور حل نہیں ہو پاتا کہ دوسرا سر اٹھانے لگتا ہے۔ دیکھا جائے تو سیاسی مسائل دنیا کے تمام کثیر الجماعتی اور مختلف الخیال ملکوں اور معاشروں میں موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مستحکم جمہوریتوں میں بھی سیاسی معاملات اختلاف کا عنوان بن کر محاذ آرائی اور سماج میں تقسیم کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اختلاف رائے ہے، اور رائے کا اختلاف اپنی اصل میں کوئی غلط بات نہیں بلکہ مثبت رویوں کی گود میں پلے تو اختلاف رائے سماج کے لیے مختلف جہتوں سے باعث رحمت ہوا کرتا ہے۔ بالغ النظر اور باشعور افراد کے سماج میں سیاسی اختلاف کبھی مسئلہ بن کر انتشار و خلفشار کو جنم نہیں دیتا، لیکن جہاں اظہار اختلاف کو حساسیت سے جوڑ دیا جائے وہاں سیاسی اور انتظامی اختلاف مسئلے کا روپ دھار لیتا ہے، اور یہ اس بات کا غماز ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے فریقوں میں معاملہ فہمی، خلوص، وسعت ظرفی، رواداری اور نیک نیتی کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس آئینے میں پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ بھی اس منفی تاثر کو اجاگر کرتا ہے کہ ہمارے ارباب فکر و نظر، اہل حل و عقد اور صاحبان اختیار و اقتدار بالغ النظری اور معاملہ فہمی کے ساتھ قوم ملک کے تئیں مخلصی کے فقدان سے دوچار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں معمولی سے معمولی واقعے سے لے کر کسی بڑے پیش آمدہ معاملے تک ہر موقع پر ایسا بحران اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگ حالات و واقعات کے نہ ختم ہونے والے تسلسل کی پچھلی کڑیوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ہر واقعہ اور معاملہ بدترین، بد تدبیری، بد انتظامی اور نااہلی کے باعث مسئلہ بن جاتا ہے، اور ہر مسئلہ طوفان بن کر قوم کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ چنانچہ اکتوبر 2016 میں انگریزی اخبار روزنامہ ڈان میں قومی سلامتی سے متعلق سیاسی و عسکری قیادت کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بارے میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی جو اگر فی الواقع مینوان درست بھی تھی تو بھی اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے چھاپ دیا جاتا، کیونکہ ہر خبر اور ہر رپورٹ عالم آشکار کرنے کی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر سچ کو بیچ چوراہے بے لباس کر دیا جائے۔ چنانچہ قومی سلامتی ویسے بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کے تئیں انتہائی احتیاط اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک باشعور اور ذمہ دار فرد کی حیثیت سے صحافی کو دوسروں کے مقابلے میں اس بات کی اہمیت اور افادیت کا زیادہ احساس اور ادراک ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے زوال فکر و عمل سے ہمارے ہاں زندگی کا ہر شعبہ اور ادارہ بری طرح متاثر ہے، اور یہ زوال کا ہی اثر ہے کہ اپنے کام سے متعلق اخلاقیات کا پاس و لحاظ ہر فرد و ادارے سے اٹھ گیا ہے۔ دیکھا جائے تو صحافت کا ادارہ بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جہاں اخلاقیات اور ذمہ داریوں سے پہلو تہی کا زوال سب سے زیادہ ہے، جبکہ ڈان لیکس یقیناً اسی حالت زار کا شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے پھر سے سیاسی و عسکری قیادت کے درمیان بد اعتمادی اور شکوک و شبہات کی خلیج پہلے دن کی سطح پر چلی گئی ہے، جو ملک و قوم کے لیے کسی صورت بھی مثالی صورتحال نہیں ہے۔ بس اس پیچیدہ صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس واقعے کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ دونوں فریق قوم کے مفاد میں انا کی کلغی کو سلامی کی پوزیشن پر لاتے ہوئے اور ایک دوسرے کی حدود و دائرہ کار کا احترام کرتے ہوئے اس واقعے کی صاف و شفاف تحقیقات میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اسی میں ملک و قوم کی بہتری ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی